السلام علیکم ناظرین، سی پیک سیریز کے پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کو چینی صدر کے دورہ پاکستان کی تفصیلات کے بارے میں بتایا تھا اور ان تمام معاہدات اور مفاہمت کی یادداشتوں پر ہونے والے دستخط کے نام بتائے تھے۔ اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کو چین کے صدر کے دورہ کے بعد ہونے والی تمام ڈیولپمنٹ سے آگاہ کریں گے۔ اب ہم اپنی سی پیک سیریز میں ہونے والے معاہدات کی پروگرس اور ان پر کام کب اور کیسے شروع کیا گیا سب بتائیں گے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس سلسلہ کو جاری رکھیں تو ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دراصل 2015 میں آرمی چیف جنرل راحیل شریف کی طرف سے شروع کیے جانے والے آپریشن ضرب عضب سے دہشت گردوں کی کمر ٹوٹ گئی، جس کی وجہ سے وہ پاکستان میں بدامنی پھیلانے کی بجائے اپنی جانیں بچانے کے لیے بھاگے۔ مزید یہ کہ بھارتی جاسوس کلبھوشن جادیو کی گرفتاری سے بھی دہشت گردی پر قابو پانے میں بہت مدد ملی، جس کی وجہ سے سی پیک آسانی سے شروع ہونے کے لیے راہ مزید ہموار ہوئی۔ اب آتے ہیں سی پیک کی طرف۔ تو جناب 12 اگست 2015 کو چین کے شہر کارامے میں 1.6 ارب ڈالر کی مالیت کے مزید معاہدات نے سی پیک کی اہمیت میں مزید اضافہ کر دیا۔ اس معاہدہ کی تفصیلات کے بارے میں کچھ واضح نہیں، مگر یہ کہا جاتا ہے کہ ان معاہدات کا محور انرجی جنریشن پر تھا۔ اسی معاہدہ کے تحت پاکستان اور چین نے اسپیس ریسرچ کے لیے مشترکہ تعاون پر اتفاق کیا۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین، ستمبر 2015 میں حکومت برطانیہ نے پاکستان میں کچھ شاہراہوں کی تعمیر کے لیے پاکستان کو 2 الگ الگ گرانٹس بھی جاری کیں، جن سے سی پیک میں تعمیر ہونے والی موٹر ویز کی اہمیت مزید بڑھ گئی۔ نومبر 2015 میں چین نے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کو اپنے 13ویں 5 سالہ ترقیاتی پروگرام میں شامل کیا، اور اس کے ساتھ ہی دسمبر 2015 میں چین اور پاکستان نے سی پیک کے تحت ایک انفارمیشن ٹیکنالوجی پارک تعمیر کرنے کی منظوری دی، جس کی مجموعی لاگت 1.5 ارب ڈالر تھی۔ 8 اپریل 2016 کو چین کے صوبہ ژنجیانگ کے چیف ژینگ چنیان نے پاکستان کو دورہ کیا، اور جس کے نتیجہ میں چینی اور پاکستان کی کمپنیز میں مزید 2 ارب ڈالر کے معاہدات طے پائے، جن میں انفراسٹرکچر، سولر پاور اور دوسری ترقیاتی چیزیں شامل ہیں۔ 13 نومبر 2016 کو چینی سامان کی پہلی کھیپ گوادر کے ذریعے روانہ کی گئی، جس کے ذریعے گوادر بندرگاہ آپریشنل سطح پر بحال ہوئی۔ اس کے بعد 2 دسمبر 2016 کو چین کی طرف سے پہلی کارگو کھیپ بحری جہازوں اور ریل روٹ کے ذریعے پاکستان روانہ کی گئی، جو چینی شہر یونان سے روانہ ہوئی۔ چین کے شہر کنمنگ سے ریل 500 ٹن سامان لے کر گوانجو شہر روانہ ہوئی، جہاں سے یہ سامان بندرگاہ سے پاکستان کی طرف روانہ ہوا اور کراچی پہنچا۔ ناظرین، اس نئی ریل گاڑی اور سی فریٹ سروس کے نتیجہ میں اخراجات کو کم کرنے میں 50% کمی واقع ہوئی۔ اس کے علاوہ نومبر 2016 کو چین نے پاکستان میں مزید 8.5 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا، جس میں سے 4.5 ارب ڈالر پاکستان کے کراچی تا پشاور ریلوے لائن کو اپ گریڈ کرنے کے لیے مختص کیے گئے، جس میں ٹریکس، سپیڈ اور سگنلنگ شامل تھے۔ باقی کے 4 ارب ڈالر ایل این جی ٹرمینل کو قائم کرنے اور اس کی بروقت ترسیل کے لیے ٹرانسمیشن لائنز کے لیے مختص کیے گئے۔ ناظرین، اس کے بعد فروری 2017 میں مصری سفیر نے سی پیک میں شمولیت کے لیے خواہش ظاہر کی۔ جنوری 2017 میں اس وقت کے کے پی کے چیف منسٹر پرویز خٹک نے بیان جاری کیا کہ انہیں چینی حکام کی طرف سے اس بات کی یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ وہ صوبہ میں 20 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کریں گے۔ ناظرین، اس کے بعد مارچ 2017 میں ایک معاہدہ پر سائن کیے گئے، جس میں 1.5 ارب ڈالر کی ایک آئل ریفائنری، 2 ارب ڈالر کے نکاسی آب کے منصوبہ، 2 ارب ڈالر چترال تا ڈی آئی خان موٹر وے اور 7 ارب ڈالر پن بجلی منصوبوں میں شامل تھے۔ ستمبر 2017 تک تقریباً 14 ارب ڈالر کے مختلف منصوبوں پر کام زور و شور سے جاری تھا۔ مارچ 2018 میں پاکستان کی طرف سے اس بات کا اعلان کیا گیا کہ موجودہ منصوبوں کی تکمیل کے بعد مستقبل میں سی پیک کے دوسرے منصوبوں کی تعمیر کا آغاز کیا جائے گا، جن میں بنیادی اہمیت انرجی پروجیکٹس پر ہوگی، اور پن بجلی منصوبوں کی تعمیر کا آغاز کیا جائے گا۔ اور جیسا کہ آپ تمام ناظرین ملاحظہ کر رہے ہیں کہ اب سی پیک کے تحت بہت سے پن بجلی منصوبوں پر کام بھرپور زور و شور کے ساتھ جاری و ساری ہے، جن میں سر فہرست دیامر بادشاہ پن بجلی منصوبہ، داسو ڈیم، محمد ڈیم اور آزاد پتن ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پر کام جاری ہے۔
اگر آپ ہمارے اس ایپیسوڈ میں بیان کی گئی محاذات کی تفصیل کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور ہمارے اگلے ایپیسوڈ کا انتظار کریں۔ شکریہ۔